السلام علیکم ناظرین، میرا نام تسور ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 4 افراد ہی تھے۔ ہم 2 بھائی اور امی ابو۔ میرا بڑا بھائی شادی شدہ ہے اور میرے بھائی کی عمر تقریباً 28 سال ہے۔ میری بھابھی دکھنے میں کافی خوبصورت تھی اور میری بھابھی کا نام سونیا ہے۔ سونیا بھابھی انتہا کی خوبصورت ہیں۔ میرے بھائی مسور کراچی میں جاب کرتے ہیں اور وہ 6 ماہ بعد ہی گھر چکر لگاتے ہیں۔ ہماری رہائش ملتان کی ہے۔ ملتان شہر میں ہی ہمارا اپنا ذاتی مکان تھا۔ میری فیملی چھوٹی سی تھی، امی ابو میں اور میری بھابھی، ہم 4 لوگ ہی رہتے تھے۔ میری بھائی کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے اور ابھی تک ان کے پاس اولاد نہیں تھی، اس لیے میری بھابھی سونیا کافی پریشان رہتی تھی۔ میں جب بھی اپنی بھابھی سونیا کو دیکھتا وہ افسردہ رہتی، کیونکہ میری امی ابو بھی اب میری بھابھی سونیا کا کچھ خاص خیال نہیں رکھتے تھے اور وہ میرے بھائی مسور کی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں اس حق میں نہیں تھا۔ میرا بھائی مسور بھی اب کسی دوسری لڑکی کے چکر میں ہی تھا، کیونکہ میرے بھائی مسور کو بھی اولاد کی جلدی تھی، لیکن ان کی عمر 28 سال ہو چکی تھی اور 5 سال شادی کو بھی ہو گئے تھے اور ابھی تک میری بھابھی کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا۔ میں اپنی بھابھی سونیا کو بہت پسند کرتا تھا۔ جب بھی میں اپنی بھابھی سونیا کے پاس ہوتا وہ رونے لگ جاتی۔ میں اس کو حوصلہ دیتا اور کہتا، بھابھی کچھ نہیں ہوتا، آپ ایک دن ضرور بچے کی ماں بنیں گی۔ لیکن میری بھابھی کہتی تھی کہ تمہارے بھائی میں کوئی نقص ہے، میں ٹھیک ہوں، اور میرا بھائی مسور بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ امی ابو بھی میرے بھائی مسور کے ہی پیچھے لگ جاتے تھے اور میری بھابھی کو دوائیاں وغیرہ لے کر دے رہے تھے، لیکن جب 3 سال بعد بھی اس کے پاس اولاد نہیں ہوئی تھی تو امی ابو نے اب میرے بھائی کی دوسری شادی کرنے کی سوچ لیا تھا۔ میں اپنی بھابھی سونیا کو بہت پسند کرتا تھا اور میں نے امی ابو کو کہہ دیا تھا کہ میں اتنی خوبصورت بھابھی کو کبھی کہیں نہیں جانے دوں گا اور مسور بھائی کو سونیا بھابھی کو طلاق نہیں دینے دوں گا۔ امی ابو بھی کہتے تھے کہ اگر تمہیں سونیا اتنی ہی خوبصورت لگتی ہے تو تم اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے۔ میں بھی یہ سوچنے لگا تھا اور اپنی بھابھی سونیا کو کہنے لگا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم میرے ساتھ ہی شادی کر لو۔ میں نے سونیا بھابھی کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ امی ابو میرے بھائی مسور کی دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سونیا بھابھی بھی اس خبر کو سنتے ہی رونے لگی تھی۔ میں نے اس کو حوصلہ دیا تھا اور کہا تھا، سونیا بھابھی میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور آپ میرے بارے میں کچھ سوچیں۔ ایک دن اچانک امی ابو کو کہیں جانا ہوا تھا اور ان کو رات رکنا تھا اور میں اور بھابھی سونیا بھی گھر میں اکیلے ہی تھے، کیونکہ امی ابو تو چلے گئے تھے اور وہ میری بہن کے پاس گئے تھے۔ میں نے سونیا بھابھی کو بتایا تھا کہ آپ ایک دفعہ میرے ساتھ یہ کام کر کے دیکھو، آپ کے پاس ضرور اولاد ہوگی، شاید میرے بھائی میں مسئلہ ہو۔ سونیا بھابھی کو جب میں نے یہ بات کہی تھی تو وہ بھی مان گئی تھی اور میرے ساتھ کبڈی کھیلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں نے سونیا بھابھی کی بیٹری میں اپنا چارجر اور میں نے کافی سکون لیا تھا۔ سونیا بھابھی بھی مطمئن ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی، تمہارے بھائی مسور نے آج تک اتنی محبت کے ساتھ میرے ساتھ پیار نہیں کیا اور میرے پاس اولاد کہاں ہو، آپ دیکھنا 4-5 دن بعد ہی میرے پاس اولاد ہو جائے گی۔ میں بھی سوچنے لگا تھا۔ 6 ماہ بعد ہی میری بھابھی کو خوشخبری مل گئی تھی اور گھر میں اس کی عزت بن گئی تھی۔ اب میری بھابھی مجھے کافی خوش رکھتی تھی اور کہتی تھی کہ تسور، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں برباد ہو چکی ہوتی۔ میں بھی وہاں بھابھی کو خوش رکھتا تھا اور جب بھی دل کرتا سونیا بھابھی میرے ساتھ کبڈی کھیل لیتی تھی اور مجھے خوش کر دیتی تھی۔ میں اس کے ساتھ کافی راضی رہتا تھا اور مجھے کافی اچھا لگتا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو یار ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔